الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون أم لا يعلمون صلوات طيبة مدرسہ دینیہ کا جلسہ ہے اور کل سے علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے تھک جانا یہ بھی بدن کا خاصہ ہے، اس سے کوئی اکتاہٹ مجھے تو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ تھکتا بس وہ نہیں ہے جس کا جسم نہیں ہے، باقی تو انسان ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور تھکے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ جب تک قبلہ علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب تشریف نہیں لے آتے میں نے آپ کو روک کے رکھنا ہے، لہذا آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت علم ہے، خالق کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت علم ہے، اور اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہماری طلبہ کی زبان میں اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یقیناً جاننے والوں کو اللہ نے، صاحبان علم کو اللہ نے ان لوگوں پر جو صاحبان علم نہیں ہیں فضیلت عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، آپ کے معاشرے میں لوگوں کی فضیلت کے معیار کچھ اور ہوں گے، کوئی زمیندار ہے تو وہ صاحب فضیلت ہے، کوئی مالدار ہے تو اسے لوگ سلام کریں گے، کسی کے پاس دنیاوی منصب ہے تو لوگ اس کی وجہ سے اسے سلام کریں گے۔ خالق فرماتا ہے مجھے اللہ کی نظر میں اس کائنات میں
بلند وہ لوگ ہیں جو مومن بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ ایمان اور علم انسان کی بلندی کا معیار ہے۔ کافر ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اگر صاحب ایمان ہو جائے، مجوسی کے گھر میں پیدا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مدینے آ کے مومن ہو جائے تو وہ منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ایمان انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ علم کی وجہ سے خالق بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اور میرے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا، اور عبادت میں لطف تب آتا ہے جب بندہ معرفت سے بندگی کرے۔ مولوی صاحب نے ڈرا دیا جہنم کے قصے سنا کے، جہنم جاؤ گے وہاں پینے کو پیپ ملے گی، گرم پانی ہوگا، وہاں بڑے بڑے سانپ ہوں گے، اژدہا ہوں گے جو منہ کھولے کھڑے ہوں گے، ان کا نیچے والا جبڑا زمین پہ، اوپر والا آسمان کے ساتھ لگ رہا ہوگا، منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ بندے ڈر گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو کسی نے ڈرا دیا تو یہ معرفت نہیں ہوگی، جب یہ ڈر ختم ہو جائے گا تو سجدے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن جو معرفت سے سجدے کرتے ہیں نا، وہ ہزار ہزار رکعت نماز پڑھ کے بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت، پروردگار تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ معرفت سے سجدے کرنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور یہ معرفت کا ذریعہ کیا ہے، معرفت حاصل کیسے ہو؟ مولا متقیان فرماتے ہیں بالعلم یعرف اللہ و بہی یعبد۔ یہ علم وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ کی معرفت بھی ہوتی ہے، اور پھر اس علم و معرفت کی روشنی میں اس کی بندگی بھی ہوتی ہے۔ یہ علم بہت ضروری، علم کے بغیر معرفت نہیں ہوتی، معرفت کے بغیر بندگی میں مزہ نہیں آتا۔ لطف لینا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور اتنی تاکید شاید کسی بھی مذہب میں علم کے حاصل کرنے کی نہیں کی گئی جتنی تاکید اسلام میں ہے۔ اطلب العلم من المہد الى اللحد، اطلب العلم ولو کان بالسین، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، الحکمت ضالۃ المومن۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ حکمت اور یہ علم مومن کی گم شدہ شے ہے، یہ تمہاری وراثت ہے، جہاں سے ملو اسے لے لو۔ علم حاصل کرو، ایسی محفلوں میں بیٹھو جہاں سے علم ملے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک طرف شہید کا جنازہ ہے، ایک طرف محفل علم ہے، آپ کو اختیار ہو تو آپ جنازے میں شرکت کریں گے، شہید کے جنازے میں، یا علم کی مجلس میں جائیں گے؟ سید الانبیاء نے فرمایا جنازہ ایک نہیں، ہزار جنازہ ہو، اور ہو بھی شہداء بدر و احد کا، میں جنازہ چھوڑ کے علم کی محفل میں جاؤں گا۔ علم انسان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ العلم حیات والجہل ممات۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت۔ اکتسب العلم، امیر فرماتے ہیں علم حاصل کرو، یکسب لکم الحیات، یہ علم تمہیں مرنے نہیں دے گا، علم تمہیں زندگی دے گا۔
علم سے زندگی ملتی. مر گئے لوگ ہماری نظروں میں, منو مٹی کے تلے چلے گئے علماء. ہاں اجسادہم مفقودہ, اگرچہ ان کے جسم ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن کلینی آج بھی زندہ ہے. ہاں شیخ صدوق آج بھی زندہ ہے, شیخ طوسی آج بھی زندہ ہے, شیخ مفید آج بھی زندہ ہے, خمینی آج بھی زندہ ہے, علامہ محمد حسین صاحب آج بھی زندہ ہیں, علامہ گلاب علی شاہ صاحب آج بھی زندہ ہیں, علامہ صفدر حسین نجفی آج بھی زندہ ہے, علامہ اختر عباس صاحب زندہ ہیں. تمہیں نظر نہیں آ رہے, جو وہ مشن چھوڑ کے گئے ہیں, جب تک یہ مشن زندہ ہے یہ عالم مرے نہیں, زندہ ہے. علم مرنے نہیں دیتے. جو راستہ انہوں نے اپنایا اور جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, جب تک یہ راستہ ایک طالب علم بھی ان کا پڑا ہوا, ان کا شاگرد ایک بھی باقی ہے تو وہ مرے نہیں, وہ زندہ ہے. اور کتنا بڑا اجر ہے, جتنے شاگرد عالم چھوڑ. تصور کیجئے شیخ کلینی 4 ہجری میں 319 ہجری میں وفات ہوتی ہے. انہوں نے اس زمانے میں اصول کافی لکھی. آج 1447 ہجری ہے. تصور کریں جس بندے نے اس اصول کافی سے استفادہ کیا ہوگا, یہ اجر صرف اس کو نہیں ملا جس نے اس سے استفادہ کیا ہے, جتنا اجر اسے ملا ہے اتنا اللہ نے یعقوب الکلینی کو بھی عطا کیا ہے. یہ زندہ ہے, اس کے نام اعمال میں مسلسل نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں علماء کرام. یہ مذہب میری طرف اگر توجہ فرمائیں گے, آغا صاحب آئیں گے تو میں بالکل چھوڑ دوں, وہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں ان کی موجودگی میں پڑھتا ہی نہیں, لہذا جیسے وہ انشاءاللہ پنڈال میں آئیں گے میں آپ کی زحمت تمام کر دوں. اندر دعائیں بھی کرتے رہیں کہ وہ جلدی آ جائے تاکہ مجھ سے جان چھوٹ جائے آپ کی, اور 2-4 باتیں سن لیں. عزیزو, آپ کے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکتب آل محمد حکومتوں کے سائے میں پروان نہیں چڑھا, علماء کی محنتوں سے پروان چڑھا. وہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کر جانے کے بعد سے لے کے آج تک کی ساری تاریخ پڑھ لو, پوری تاریخ میں تشیع حزب اختلاف میں رہی, سوائے 4.5 سال مولا متقیان کے, وہ بھی کئی جنگوں میں گزر گئے اور لوگوں نے بیٹھ کے دین کی خدمت کا موقع ہی نہیں دیا. پوری تاریخ اب دیکھ, تھوڑا سا عرصہ جب بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو میرے 2 اماموں کو موقع مل گئے, امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. بس ان 2 ہستیوں کو تھوڑا سا موقع ملا تو آپ تصور کریں, اتنی خدمت کی دین کی, اتنی خدمت کی شریعت کی, اتنی خدمت کی احادیث پیغمبر کو لوگوں تک پہنچانے کی, اتنی خدمت کی حلال محمد کو بچانے کی, اتنی خدمت کی حرام محمد کی شناخت کروانے کی کہ شریعت محمد مصطفیٰ کی تھی, مذہب جعفر صادق کا مشہور ہو گیا. 70 حلقہ درس ایک وقت میں موجود ہوتے مسجد کوفہ میں, اور بیٹھے ہوئے استاد بقیر ہوتے, قال رسول اللہ, قال جعفر بن محمد, قال محمد بن جعفر, پیغمبر نے یہ کہا ہے, مولا علی نے یہ کہا, امام باقر یہ فرماتے ہیں, امام صادق یہ فرماتے ہیں. ایک وقت میں اتنے لوگ کسب فیض کر رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے شاگردوں میں 148 صحابی پیغمبر تھے جو شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام. اصحاب پیغمبر کے نام لکھے علماء نے, 148 صحابی, 890 کے لگ بھگ تابعین تھے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا, پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا تھا, اور وہ اس دنیا میں تھے. 890 تابعین میرے مولا کے شاگردوں میں تھے, اور اسماء الرجال والے نے لکھا میرے مولا امام صادق کے 4000 شاگرد تھے جو کسب فیض کر رہے تھے.
کہیں زرارہ ہے، کہیں محمد ابن مسلم ہے، کہیں ابو بصیر ہے، کہیں یونس ہے، کہیں حشام ابن حکم ہے. ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے جو نابغہ تھے اور اتنے عظیم تھے، اتنا مقام ملا ان کو. امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے لولا ست، اگر یہ 6 میرے شاگرد نہ ہوتے نا، میرے نانا کی حدیثیں مٹ جاتی. آپ مجالس میں آتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی سماعت فرما رہے تھے، آیا کرو، بڑا اچھا کرتے ہو، مجالس میں آتے ہو نا خالی ہاتھ نا، صرف قوت حافظہ پر اعتماد کرتے ہوئے آئے، سنے اور سن کے چلے گئے. انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد یہ باتیں بھول جائیں گی. وہ جب آتے تھے نا امام صادق کی محفل میں تو ایک رجسٹر زرارہ ساتھ لیتا تھا. محمد ابن مسلم کے پاس ایک رجسٹر ہوتا تھا، صبح آ کے بیٹھتا تھا نا تو لکھتا تھا مثلا امام کی خدمت میں ہوں، ان جعفر ابن محمد، امام کی خدمت. پھر سارا دن لوگ آتے رہتے، لوگ سوال کرتے تھے، جواب کا چاہتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، جو امام جواب دیتے تھے سننے والا سن کے چلا جاتا تھا، زرارہ لکھ کے ہمارے لیے محفوظ کر لیتا. لکھو اس کو، اسے محفوظ کرو. ایک زمانہ آئے گا، میرے امام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے خاندان کے بزرگوں کی کتابوں پر اعتماد کریں گے. ابھی سے اپنے مذہب کی بنیادی چیزیں لکھ کے اپنی نسل کے لیے رکھ جاؤ تاکہ انہیں 100 سال کے بعد بھی پتہ چلے ہمارے دادا علی کی امامت کو مانتے تھے. لکھ کے رکھ، لکھ کے رکھ، انہیں پڑھاؤ، علم حاصل، علم کی محفل میں جاؤ. بڑی لمبی تاریخ ہے علماء کی. ہاں کہاں محمد ابن یعقوب کلینی، اسی زمانے کے دیگر علماء کرام، ابن جنید وغیرہ، اور ان کے بعد پھر ایک ایسا زمانہ آیا جو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، شیخ الطائفہ. شیخ صدوق کا پورا کتاب خانہ 80,000 کتابیں تھیں جنہیں جلا دیا گیا. ان علماء کی محنتوں کو ذرا تصور کرو، کتاب خانے جل گئے بغداد میں. ان علماء کرام نے پھر بیٹھ کر ان کتابوں کو مرتب کیا، پھر لکھا اس دین اور شریعت پیغمبر کی بقا کے لیے. شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کو نہ رہنے دیا گیا نا تو یہ 348 ہجری میں یہ یہاں نجف تشریف لائے، انہوں نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی. 448 اب 1448 ہجری میں اگلے سال 1000 سال پورا ہو رہا ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف کو، جس کی بنیاد شیخ توسی نے جنگل میں ایک جھونپڑی لگا کے بیٹھا تھا. شہر کوئی نہیں تھا، جنگل میں بیٹھ گئے تھے تاکہ علوم آل محمد کی ترویج کریں. شہر میں تو کرنے کوئی نہیں دیتا تھا، جنگل میں جا کے خیمہ لگایا، وہاں پر طالب علم آنے لگے، اور اتنا بڑا حوزہ آج تک جو 1000 سال پورا ہونے والا ہے. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ، شیخ توسی رحمت اللہ علیہ، سید مرتضیٰ علم الہدا، پھر ان کے بعد محقق ثانی، پھر علامہ ہلی، پھر ان کے بیٹے فخر المحققین. کیسی کیسی ہستیاں، شہید اول، شہید ثانی. عزیزوں میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہ مدرسہ چلانے والے مولوی بیچارے کوئی عام بندے نہیں ہوتے. ان کی عزت کیا کرو، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے. کتنی زحمتیں ہیں. شہید 2 اونٹوں پہ زندہ 2 اونٹوں پہ باندھ دیے. جرم کیا ہے؟ لوگوں کو آل محمد کی فقہ پڑھاتی، لوگوں کو حلال محمد اور حرام محمد بتاتی. 2 اونٹوں کو اکٹھا کر کے نا رسی سے جکڑ دیا ہے. علماء نے بھی پڑھا، ہم کے حالات زندگی میں ہے. تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، بہت مشکل ہے. 2 اونٹوں پہ کیوں باندھا گیا وہ سمجھ رہے تھے. کوئی بندہ نیچے کھڑا تھا کہ یار ذرا وہ ٹھیکری اٹھا کے مجھے دو. پتھر چھوٹا سا پڑا ہے، اس کے اوپر لکھا رب انی مغلوب فانتصر، او میرا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. اس کو ہوا میں اچھالا، وہی تختی واپس آئی نا،
اس کے دوسری طرف لکھا تھا ان کنت عبدی فاستبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر، اللہ صبر کر۔ دو اونٹوں کو جدا کر دیا گیا، زندہ چیر دیا گیا۔ کبھی کچا ناخن اتر جائے، ناخن اتارتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کتنا درد ہوتا ہے اس کو، جس کو زندہ چیر دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ لوگوں کو آل محمد کی فقہ پڑھا، ان کیفیتوں سے گزر کے یہ دین اور مذہب آل محمد آپ تک پہنچا، اور یہ ان علماء کی محنتیں ہیں۔ ان علماء میں نے پڑھا، شہید ثانی رحمت اللہ علیہ لبنان کے رہنے والے، عرب، نماز کی قرت ٹھیک کرنے کے لیے پیدل سفر کیا مصر کا، تاکہ میری نماز کی مخارج ٹھیک ہو جائے۔ خود عرب ہے، جانتے ہیں عربی کیا ہے، لیکن مصر کا سفر کرتے ہیں تاکہ میں صحیح بسم اللہ پڑھ سکوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علم پہ ہم کس حد تک، بڑی محبت ہے علماء کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑا پیار ہے علماء کے ساتھ، ہم بڑے علماء متدین شمار ہوتے ہیں علاقے میں نا، یہ بڑا دیندار بندہ ہے، بڑا علماء کا ساتھی ہے، اپنے بچے کو کتنی دفعہ مدرسہ میں داخل کروایا ہے۔ علامہ گلاب علی شاہ صاحب سے پیار ہے، سر تہلا ہو چاہ ہے پیار۔ ان کا مشن کیا؟ میں نے اس مشن کو کتنا آگے بڑھا، مجھے جو علامہ محمد حسین صاحب سے، علامہ گلاب علی شاہ صاحب سے، علامہ اختر عباس صاحب سے، علامہ صفدر حسین صاحب سے، علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ سے بڑا پیار ہے۔ وہ عالم تھے، میں بھی ایک بچے کو عالم بنا دوں نا جی، میرا بچہ بڑا لائق فاضل ہے، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، وہ پائلٹ بنے گا، وہ CSSP افسر بنے گا، وہ کیا بنے گا۔ تیرا بچہ ڈاکٹر بنے، ہاں پھر کسی اور کا بچہ عالم بنے، تو نے علامہ صاحب کے ساتھ کس خلوص کا اظہار کیا ہے؟ تیرا کیا پیار ہے ان کے مشن سے؟ اچھا، جو بیٹا اولاد نہیں دے سکتا، اللہ نے مال دیا ہے اسے۔ میں ابھی بیٹا صبح سے میں آیا ہوں، جب سے جو عالم دین پیش نماز علاقے کے آ رہے ہیں، وہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، وہ بار بار وہ 25,000 آپ نے 25,000 کی بات سنی ہے، صبح سے پوچھ رہے کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے اپنے پیش نماز کی عزت کی ہوتی، انہیں آج ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت؟ پہلی مرحلے میں ٹھکرا دیتے، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میری قوم نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے کسی حکومت کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن ظاہر ہے، سبحان اللہ، ہاں ہم کیا کریں گے؟ 10,000 روپے دے دو پیش نماز، کتنے؟ 15,000۔ اور جی سال کی گندم بھی تو دیتے ہیں نا، وہ سال کے چاول بھی تو دیتے ہیں نا۔ 15,000 میں زندگی گزرتی؟ آپ کے بچے کی نوکری لگ جائے، اس نے BA کیا ہوا، MA کیا، نوکری لگ گئی، 15,000 روپے تنخواہ ملے، قبول کرو؟ جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے آل محمد کے مذہب کو سمجھنے کے لیے، اور اب تمہیں دین سکھانا چاہتا ہے، اس کی تنخواہ 15,000 روپے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ مدرسے کے جلسے پہ آگے سارا دن 2 دن علماء کو سنا، ماشاءاللہ نعرے لگائے، اور خوب ماشاءاللہ فلانے بڑے فضائل پڑھے، فلانے بڑے مصائب پڑھے، ماشاءاللہ، اور چلے گئے۔ اس مدرسہ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ بہت خوب جملہ ہے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ، وہ جب بہت مشکل حالات تھے نا، تو لوگ کہتے تھے انقلاب نے ہمیں کیا دیا، انقلاب نے ہمیں کیا دیا۔ امام فرماتے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں جو پوچھ رہے نا کہ انقلاب نے ہمیں کیا دیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے انقلاب کو کیا دیا ہے؟ پوچھتے ہیں آپ نے مدرسہ کو کیا دیا؟ سال کے بعد 1 لاکھ روپے کو دے دینا، ہفتہ ہفتہ کلف ہی نہیں ہوتا، مہینے کے 8,000 بنتے ہیں۔ احسان کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے
میرے حبیب یہ جو تیرے پاس آ کے بڑے اتراتے ہیں نا اور ہم مسلمان ہو گئے جی ہم نے یہ کر دیا ہم وہ کر دیا، انہیں کہو اسلام لا کے یہ اس اسلام پر احسان نہ کرو، یہ اسلام اور دین کا احسان ہے جو تمہیں مومن بنا دیا۔ مدرسے کی خدمت کر کے کسی عالم کی خدمت کر کے یہ نہ سمجھا کرو میں نے بڑا کو تیر مار دیا۔ اس مدرسے کی خدمت کر کے ذہن میں یہ رکھا کرو وہ دین جو حسین بچا کے گئے تھے نا میں نے اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے، اس پر احسان نہیں کیا۔ وہ جو آل محمد بچا کے گئے تھے نا میں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس میں اپنا واجب ادا کیا ہے، فریضہ اپنا ادا کیا، خمس اپنا ادا کیا یا اس کا احسان کیا عالم دین۔ ان علماء کی قدر کرو، وہ ایک یہ دیکھو نا یہ علماء کی قدر ہے۔ جب پاکستان بنا تھا نا پاکستان بنا تھا صرف 4 مدرسے موجود تھے، یہ ان علماء کی محنتیں اس وقت الحمدللہ 650 مدرسہ دینیہ پورے ملک میں قائم ہے ان علماء کی محنتوں کی وجہ سے۔ آپ کے جنازے پڑھنے والے کوئی نہیں تھے، آپ کے نکاح پڑھنے والے کوئی نہیں تھے، دوسرے لوگ پڑھتے تھے آپ کے نکاح اور جنازہ۔ ان علماء کی محنتیں آج ہر جگہ پر آپ کو ایک ایسے امامے والا ملتا ہے جسے دور سے دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں یہ علی والا جا رہا ہے۔ ان کا میں نے کہا پچھلے دنوں مخزن العلوم کے مدرسہ میں یہ جو مالدار لوگ ہو کاروباری ہو اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، بس صرف ایک سوال کے جواب مجھے دو اور میں آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ ہاں انشاءاللہ تعالی صرف سوال یہ ہے یہ جو بڑے بڑے زمیندار یہ بڑے مالدار بڑے کاروباری ان کے 2 سر ہیں، ہاں جی 2 دماغ اللہ نے ان کو دیے، یہ پیسہ کما کما کے دماغ لڑا کے پیسے کما رہے ہیں، اللہ نے 2 دماغ دیے اور مولوی کو 1 دماغ دیے۔ یہ بھی کپڑے بیچ کے ارب پتی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو چاول بیچ کے ارب پتی ہو سکتا ہے نا۔ اس نے چاول اور گندم نہیں بیچی، اس نے بیٹھ کے لوگوں تک دین پہنچایا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو گئی اور قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آؤ جی قبلہ بسم اللہ تشریف پڑھ لے بر محمد وعلی محمد صلوات۔ خوشنودی محمد وعلی محمد